السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھیں، وہ 5 نصیحتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ کیوں بتانے جا رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیے، ہم لوگ جب بڑے علماء سے ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ملنے کے بعد؟ دعا میں یاد رکھیے گا حضرت، کوئی نصیحت فرما دیں۔ آج ہی میرے ایک اسٹوڈنٹ کا کال آیا اور انہوں نے مجھ سے اپنا جو بھی مسئلہ تھا وہ معلوم کیا، پھر کہنے لگا مفتی صاحب کوئی نصیحت۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جب ملتے ہیں اپنے بڑوں سے تو محبتاً ادباً ہم ان سے کہتے ہیں کہ کچھ نصیحت کر دیں تاکہ ہماری زندگی میں ہم اس پر عمل کر کے کامیاب ہو سکیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کی نصیحتیں ہماری لائف میں کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کتنی اہم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 5 نصیحتیں یاد کر لیں، کیونکہ یہ 5 نصیحتیں ہم آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 5 نصیحتیں کون کون سی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا، اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ کامل وضو کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے بس آئے بھاگتے دوڑتے اور بس جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ ایک ہوتا ہے کامل وضو، یعنی آپ نے سنتوں کی بھی رعایت کی، مستحبات کی بھی رعایت کی۔ جیسے کہ وضو کو کامل بنانے والی جو چیز ہے وہ ہے مسواک۔ کیا آپ مسواک کیجئے وضو کرنے سے پہلے؟ تو آپ نے مسواک بھی کی، آپ نے جو ہے نا پانی کم خرچ کیا، آپ نے جو ہے نا وہ ادب کے ساتھ وضو کیا، جیسے کہ وضو کرتے ہوئے باتیں کرنا یہ منع ہے۔ تو تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، سنتوں اور مستحبات کی پابندی کرتے ہوئے آپ نے وضو کیا، اس کو کہا جاتا ہے کامل وضو۔ تو کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ آج کل وضو کرنے میں بھی ہماری بڑی بے اعتدالیاں ہیں۔ مسجد میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، نل کھولا اور دھڑلے سے پانی بہا رہے ہیں۔ مسواک تو اب مسجدوں میں دکھنا تک بند ہو گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ لوگ مسواک کرتے تھے تو لوگ جو ہے نا ایصال ثواب کے لیے مسواک کا گٹھر رکھواتے تھے، 10-15 مسواکوں کا ایک پورا گٹھر رکھوا دیا، بھائی اب مسواک کا ایک پیکٹ رکھ کے آ جاؤ۔ اب تو مسواک مسجدوں میں دکھنا تک بند ہو گئی، اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے پورے محلے میں ایک آدھی بندہ نکلے گا جو مسواک کرتا ہوگا۔ تو اب مکمل وضو ہماری لائف سے ختم ہو گیا، بس ہڑبڑ۔ ایک تو نماز پڑھنے کے لیے ہم گھر سے نکلتے تب جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، اور بس ہڑبڑ میں وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ کامل وضو، تو پہلی نصیحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی کہ کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ اب عمر تو نہیں بڑھ سکتی بھائی، جس کی جتنی عمر ہے اتنی تو رہے گی نا، لیکن بھائی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نا، اللہ عمر بڑھا دے۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے بعد آپ کا تذکرہ اس دنیا میں ہوتا رہے، لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں، آپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں، آپ کا نام باقی رہے، ٹھیک ہے۔ دوسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، جو میرا امتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ دوسری نصیحت پہ ہم ذرا غور کریں۔ کیا فرمایا حضور نے کہ جو میرا امتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی۔ سلام کا رواج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا۔ جو تھوڑا بہت رواج باقی تھا اس کو بھی اللہ حافظ، خدا حافظ نے جو ہے نا ختم کر دیا۔ اب اللہ حافظ خدا حافظ چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ حافظ خدا حافظ کا کیا کریں؟ میں کہتا ہوں پہلے سلام کر لو، پھر اللہ حافظ کہو، خدا حافظ کہو، گڈ بائے کہو، سی یو ٹمورو بولو، سی یو لیٹر بولو، سی یو ٹمورو، سی یو لیٹر بولو، جو چاہو وہ بولو، لیکن پہلے سلام۔ پھر سلام میں بھی ہر ایک کو سلام کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ ہم اپنی اولاد کو سلام نہیں کرتے، اولاد ہمیں سلام نہیں کرتی، ہے نا، چھوٹے بڑوں کو سلام نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے، جان پہچان والوں کو سلام، جان پہچان میں بھی بہت چند لوگ جن کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اسی لیے دوسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اس کو سلام کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ لگا لو نقشے، ہے نا، لگا لو مولانا لوگوں سے لا کے گنتیوں والے نقشے اور حروف مقطعات والے نقشے
اور قرآن مجید کی آیتوں والے نقشے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کا وہ یوز ہی نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ قرآن مجید کا وہ یوز نہیں ہے کہ دیواروں پہ آپ لگاؤ۔ اب جس چیز کا جو یوز نہ ہو آپ اس کو کرو گے، کچھ نہیں ہونے کا، کیونکہ آلریڈی قرآن مجید 2 2 4 4 6 6 ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی قرآن میں سے نقشے نکال کے آپ گھروں میں لگا لو، برکت نہیں آ سکتی۔ برکت کیسے آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر میں جب جایا کرو تو سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ اب رواج ہی ختم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے گا، آپ اگر شوہر ہیں تو کیا آپ نے بیوی کو گھر جا کے سلام کیا؟ آپ اگر والدین ہیں تو آپ نے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو سلام کیا؟ کیا آپ بیٹے ہیں تو آپ نے گھر میں جا کے اپنی بہن اور ماں کو سلام کیا؟ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے بھائی۔ تو سلام کر کے جاؤ، خیریت بڑھے گی، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ چوتھی وصیت، چاشت کی نماز پڑھتے رہو۔ تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ چاشت سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ چاشت اور اشراق ہوتی ہے، تو وہ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ لیکن یہ چاشت کا اور اشراق کا اور یہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ان کا فائدہ تب ہے جب آپ فرض عبادت کو مکمل کر رہے ہو۔ پانچویں اور آخری نصیحت، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت اور توقیر کرو، تو قیامت کے دن قیامت کے دن تم میرے ساتھی ہوگے۔ چھوٹوں پر رحم، چھوٹوں سے پیار اور محبت ہے نا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار محبت ہی ختم ہو گئی ہے۔ بڑا بھائی ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں بس چھوٹے بھائی کو کچل دوں، چھوٹا بھائی ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بس بڑے بھائی میری زندگی سے ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں، کیسے ہی ان سے چھٹکارا ملے۔ بڑوں کی عزت ہی ختم ہو گئی ہے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، بڑے چھوٹوں پر رحم نہیں کر رہے۔ گڑبڑیاں دونوں طرف سے ہیں۔ جب بڑوں کی طرف سے کمیاں ہوتی ہیں تو چھوٹوں کی طرف سے بھی کمیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قیامت کے دن کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم میرے ساتھی ہوگے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ 5 اہم اور قیمتی نصیحتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ ایک اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ دنیا کی جس فیلڈ میں بھی پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں نا، تو ان 5 نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھ لو، اپنے دماغ میں بٹھا لو، ڈائری میں نوٹ کر لو کہ مجھے ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان اور یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اب اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بالکل برحق اور سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ 5 نصیحتوں پر عمل کیجئے، دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔